دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ 6 ستمبر 1965 کی رات تک یہ بات کون جانتا تھا کہ پاک و ہند میں رہنے والے مسلمان، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے مسلمان، غیرت و حمیت اور شجاعت و بہادری کی ایسی داستان تاریخ کے اوراق میں رقم کرنے والے ہیں کہ جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین محترم، 6 ستمبر 1965 کی صبح ریڈیو پاکستان صدر پاکستان ایوب خان کی آواز سے گونجتا ہے کہ مجاہدو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والو، اٹھ کھڑے ہو، بزدل دشمن نے تمہاری ہمت کو، تمہاری غیرت کو للکارا ہے اور مملکت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان پر حملہ آور ہوا ہے۔ تم اس وقت تک آگے بڑھتے رہو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے کہ جب تک دشمن کی توپوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش نہیں کروا دیتے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد مملکت پاکستان کا، اس وطن پاکستان کا، اس مٹی سے محبت کرنے والا بچہ بچہ، جوان جوان، بوڑھا، چاہے وہ وردی میں ملبوس ہو یا غیر وردی ہو، اس نے اس شجاعت و بہادری کے ساتھ مملکت پاکستان کا دفاع کیا کہ تاریخ اس کو کبھی بھولا نہیں سکتی۔ وہ لاہور کا سیکٹر ہو، چونڈا کا سیکٹر ہو، وہ بری محاذ ہو یا بحری محاذ ہو یا فضا میں لڑائی ہو، ہم نے ایسے ہمارے شجاعت و بہادری کی داستان رقم کی ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جوانوں نے کہ اس کی مثال تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، لاہور کے سیکٹر پہ میجر عزیز بھٹی شہید نے تھوڑی سی نفری کے ساتھ دشمن کی کئی پلاٹون کو روکے رکھا اور 5 دن مسلسل لڑتے لڑتے بالآخر دشمن کا ایک گولہ ان کے سینے میں آ کر لگتا ہے اور وہ جام شہادت نوش کر کے انہوں نے لال بہادر شاستری کا یہ خواب کہ جو اس نے یہ دیکھا تھا کہ صبح کا ناشتہ لاہور کی سڑکوں پر کریں گے اور پھر اپنی فوج سے سلامی لے کر شام کو لاہور کے جیم خانہ میں شراب و کباب کی محفلیں سجائیں گے، لال بہادری شاستری کا یہ خواب چکنا چور کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، پھر ایم عالم جیسے عظیم جرأت و بہادری کے پاک فضائیہ کے سپوتوں نے سرگودا کے مقام پر 1 منٹ میں ہندوستان کے 5 ہنٹر جنگی جہازوں کو گرا کر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اب ایسا کارنامہ درج کرا دیا ہے جسے آج تک کوئی دوسرا جانباز توڑ نہیں سکا۔ وہ چونڈا کا مقام ہو کہ جب ہندوستانی فوج اپنے 500 ٹینکوں کے ساتھ سیالکوٹ کی سرزمین پر حملہ آور ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے عظیم جانباز سپاہیوں نے ان کے ٹینکوں کو اور ان کی بمباری کو صرف اپنی گولہ باری سے نہیں روکا، بلکہ بموں کو اپنے سینوں پر باندھ کر، سینوں کو اپنی فصیل بنا کر ان ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے اور 120 ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ ناظرین کرام، اگر وہ سمندر کی لڑائی ہو تو ہمارے آبدوز غازی نے سفر کرتے کرتے دوارکا کے ریڈار کو کچھ ہی لمحوں میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ناظرین محترم، 17 دن تک پاکستانی سپاہی، پاکستانی فوج کے جوان اور بچہ بچہ، بوڑھا بوڑھا عزم اور حمیت کی مثال بن کر دشمن سے نبرد آزما رہا۔ 17 دن لڑائی کے بعد جب لڑائی کو بند کروایا گیا تو حال یہ تھا کہ 5000 سے زائد ہندوستانی سپاہی مارے گئے تھے، سینکڑوں جنگی جہاز، درجنوں ٹینکس ان کے تباہ کر دیے گئے تھے۔ 6 ستمبر 1965 ہر سال ہمیں اپنے شہیدوں کی اس جرأت و بہادری کی یاد دلاتا ہے، اپنے غازیوں کی بے مثال عظیمت کی یاد دلاتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کی وفا کی یاد دلاتا ہے۔ اور یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے کہ جب تک اس ملک میں رہنے والا ایک بچہ، ایک جواں بھی زندہ ہے، دشمن اس پاک سرزمین کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہی آج کا پیغام تھا۔ پاکستان زندہ باد۔